بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے AGM اسٹوڈیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مختوم الملک سید غلام میرا شاہ کے پوتے مختوم سید حسن محمود کے فرزند مختوم سید احمد محمود کی زندگی کے بارے میں بتانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دوستو، 4 پشتوں سے سیاسی سفر کی منزلیں طے کرتا پاکستان کا یہ بڑا سیاسی گھرانہ جہاں اپنی شرافت، ایمانداری کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، وہاں عوام سے محبت اور پاکستان سے عشق کرنے والا خاندان آج دنیا میں اپنی ساکھ بنانے میں چوٹی کے سیاستدانوں سے کم نہیں ہے۔ جمادن والی، جس کے بغیر ضلع رحیم یار خان اور پنجاب کی سیاست روکھی لگتی ہے، مختوم سید غلام میرا سے لے کر مختوم مصطفیٰ محمود تک 4 پشتوں سے سیاسی میدان میں عوامی خدمت کے مشن پر یہ خاندان مصروف ہے۔ مختوم الملک سید غلام میرا شاہ، مختوم سید حسن محمود، مختوم سید احمد محمود کے بعد ان کے فرزندان آج بھی سیاسی ماحول گرمائے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی گھرانے کے بڑے سیاستدان مختوم سید احمد محمود کے حوالے سے بتائیں گے، جو کہ سیاست کے میدان میں ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ریاست بہاولپور کے معتبر سیاستدانوں میں یہ گھرانہ ہمیشہ شامل رہا، آج بھی پاکستان کی سیاست میں یہ گھرانہ موجود ہے۔ جمادن والی کی سیاست سے فیض یاب ہونے والے میاں والی قریشیاں، رحیم آباد اور بھونگ کے سیاستدان آج ملک کے بڑے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے بڑے بڑے وفاقی صوبائی عہدوں پر فیض ہونے کے ساتھ ملک کے معتبر سیاستدان بن چکے ہیں۔ بات کریں جہانگیر خان ترین، ہمایوں اختر خان، مخدوم خسرو بختیار، قاضی سعید احمد، ہاشم گلیجا، عبدالقادر گیلانی، پرویز الہی، رفیق لغاری یا رئیس صاحبان کی، جمادن والی سے ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہے۔ دوستو، مختوم سید احمد محمود نے 1961 میں مخدوم سید حسن محمود کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ 2 بھائی ہیں، ایک علی اکبر محمود اور ایک مختوم سید احمد محمود۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور اور پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن روانہ ہوئے، اور لندن سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد اور دادا کے سیاسی مشن کو نبھانے کا اور سنبھالنے کا آغاز کیا۔ اپنے والد محترم مختوم حسن محمود کی سرپرستی میں سیاست کا آغاز کیا۔ آپ نے سیاست کا آغاز 1986 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد کیا۔ والد کی وفات کا آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ دوست، احباب اور علاقہ کے معززین نے اپنے باپ دادا کے مشن کو سنبھالنے کی درخواست کی، تو آپ نے 1986 میں اپنے آبائی حلقہ 237 PP سے سیاسی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا اور بھاری اکثریت سے MPA بن گئے۔ پھر 1988 کے الیکشن ہوئے اور آپ پھر MPA بن گئے۔ آپ کو صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن بنایا گیا۔ 1990 میں اصلاحی جمہوری اتحاد کی طرف سے الیکشن لڑا اور MNA بنے۔ 1993 کے الیکشن میں آپ نے اپنے حلقہ سے ہمایوں اختر کو الیکشن لڑایا اور خود MPA بن گئے۔ 1997 میں 2 قومی حلقوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے وفاقی وزیر مملکت بلدیات اور دیہات بنے، جبکہ صوبائی سیٹوں پر مخدوم خسرو بختیار، علی اکبر محمود، چودھری شوکت داؤد اور سردار رفیق حیدر لغاری کو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر بھاری اکثریت سے MPA بنوایا۔ 2001 میں ضلع رحیم یار خان کے ضلع ناظم بنے اور بے پناہ ترقیاتی کام کروائے۔ 2002 کے الیکشن میں اپنے بہنوئی جہانگیر خان ترین کو حلقہ 195 سے الیکشن لڑایا، تو جہانگیر خان ترین بھاری اکثریت سے MPA بنے اور پرویز مشرف کے دور میں جہانگیر ترین کو صنعت و پیداوار کا وفاقی وزیر بھی بنایا گیا۔ جبکہ صوبائی سیٹوں پر مختوم سید احمد محمود نے 292 سے چودھری پرویز الہی کو الیکشن لڑایا، تو پرویز الہی رحیم یار خان سے مختوم سید احمد محمود کے حلقہ سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے
اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جب مخدوم سید احمد محمود نے اپنے قریبی ساتھی قاضی سعید اور ہاشم گلیجہ کو ق لیگ کا ٹکٹ دیا تو وہ بھی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اسی طرح سردار دریا خان فیاض گوپانگ کو بھی اپنے حلقہ 295 سے الیکشن لڑایا اور انہیں وزارت دلوا دی۔ 2004 میں مخدوم سید احمد محمود نے سیاسی اختلافات اور اپنے خلاف ہونے والی سیاسی سازشوں پر مسلم لیگ ق کو خیر بات کہہ دیا اور مسلم لیگ فنکشنل کے صوبائی صدر پنجاب بن گئے، جس پر پرویز الہی کو مخدوم سید احمد محمود نے اپنے حلقہ سے کامیاب کرایا۔ وہی پرویز الہی مخدوم سید احمد محمود کی بھرپور مخالفت پر اتر آیا۔ 2005 کے بلدیاتی الیکشن کا بغل بجنا شروع ہوا تو مخدوم سید احمد محمود ضلع رحیمیار خان کی سیاست میں بڑی تبدیلی اور کامیابی کی کوششیں تیز کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے آبائی حلقہ اپنے گھر جمادن والی واپس آتے ہیں تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی مخدوم سید احمد محمود کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور مخدوم سید احمد محمود کو جمادن والی جانے سے روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ 2005 کے الیکشن میں مداخلت نہ کرو اور نہ ہی الیکشن لڑو، لیکن مخدوم سید احمد محمود سے ان کو حلقہ کی عوام ملنے کے لیے بے قرار تھی، اور جب وہ نہیں رکتے جمادن والی آنے کا شیڈول بناتے ہیں تو پھر پنجاب بھر کی پولیس جمادن والی کا گھیراؤ کرتی ہے۔ لاکھوں پولیس اہلکار مخدوم سید احمد محمود کے استقبال کے لیے جانے والے افراد کو روکتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب بھر کی پولیس مخدوم سید احمد محمود کو جمادن والی آنے سے نہ صرف روکتی ہے بلکہ عوام پر تشدد کیا جاتا ہے، لیکن عوام کا جم غفیر اپنے قید کا استقبال کرنے کے لیے جمادن والی پہنچتا ہے۔ پولیس نے تشدد کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اسی دوران رحیمیار خان میں مخدوم سید احمد محمود کے قریبی ساتھی فخر محمود کانجو کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مخدوم سید احمد محمود کے حوصلے پست نہیں ہوتے، بالآخر ان کا جہاز جمادن والی میں اترتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے ان کا پولیس کے ناکے تشدد کو ناکام بنا کر تاریخی استقبال کیا، آمریت کی تمام سازشوں کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا۔ 2005 کے الیکشن میں صوبائی حکومت کی بھرپور مخالفت اور پرویز الہی اور ان کے ساتھیوں کی سازش سے رحیم آباد کے رفیق لغاری کو مخدوم سید احمد محمود کے خلاف میدان میں اتار کر انہیں کامیاب کرایا جاتا ہے۔ پھر مخدوم سید احمد محمود پر دباؤ ڈال کر انہیں جلا وطن کیا جاتا ہے۔ 2005 کے بعد مخدوم سید احمد محمود 2008 کے الیکشن میں لندن سے واپس جمادن والی آتے ہیں تو ان کے چاہنے والے ایک بار پھر ان کا تاریخی استقبال کرتے ہیں۔ 2008 کے الیکشن میں مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پر حلقہ 195 پر جہانگیر خان ترین کو الیکشن لڑوایا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ قاضی سعید کو فنکشنل لیگ کے ٹکٹ پر 286 سے الیکشن لڑایا، MP بن گئے، جبکہ 92 سے فنکشنل لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا 28,716 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ 2010 میں مخدوم سید احمد محمود نے فنکشنل لیگ کو خیر بات کہہ کر پیپلز پارٹی جوائن کر لی اور آپ 2013 میں پنجاب کے گورنر بنے۔ آپ بغیر تنخواہ بغیر پروٹوکول گورنر کے فرائض ایمانداری سے سر انجام دیتے رہے۔ 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو آپ کو میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے گورنر رہنے کا کہا، لیکن آپ نے کہا مجھے PP نے گورنر بنایا تھا، اب ان کی حکومت نہیں رہی تو لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے گورنرشپ سے استعفیٰ دے دیا۔ 2013 کے بعد مخدوم سید احمد محمود نے پارلیمانی سیاست میں حصہ نہ لیا، لیکن ان کے فرزندان مخدوم مرتضیٰ محمود، مخدوم مصطفیٰ محمود نے اپنے والد اور آباء و اجداد کے مشن کو جاری رکھا۔ مصطفیٰ محمود 195 پر کامیاب ہوئے، جبکہ 2018 کے الیکشن میں آپ کے فرزندان مخدوم مصطفیٰ محمود 179، مخدوم مرتضیٰ محمود 180 اور آپ کا بھتیجا عثمان اکبر محمود 264 سے MP بن کر آج بھی عوام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ احمد محمود قیمتی گاڑیوں، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں
کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت شوق رکھتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیلی کاپٹر بھی رکھا ہوا ہے۔ مخدوم سید احمد محمود JDW گروپ کے ڈائریکٹر ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل AGM اسٹوڈیو TV کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو دیکھیں گے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ دوستو۔